صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبے پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ پتے کی پتھری کا روحانی علاج، یہ گردے اور مثانے کی پتھری کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو، گردے اور مثانے میں بھی ہو، تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74 پہلے پارے میں سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 74 کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کریں اور پتھری میں مبتلا شخص کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ فرماتا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں کچھ تو وہ پتھر ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، چشمے بہہ نکلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے گردے مثانے پتے کی پتھری کے لیے 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کر دیں، آب زمزم پی لیں، اور اگر آب زمزم نہ میسر ہو تو پھر پانی پر بھی دم کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی، مادرزاد ولی، سادات کرام میں سے، نجیب الطرفین سید، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سادات میں سے ہیں، اہل بیت کرام میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان سبھی عظیم ہستیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ علمی مقام و مرتبے پر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری باطنی تمام علوم اور تمام فیوز و برکات سے نوازا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو علم کے لیے، آپ خود علم کے بہت زیادہ خوگر تھے، علم کے چاہنے والے تھے، علم طلب کرنے والے تھے، تو احادیث مبارکہ بھی اگر سامنے رکھی جائیں کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے، مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں علم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی، علم والوں کا بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے تم میں جو ایمان والے ہیں اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ عربی میں جو فعل مضارع ہے یہ دو افعال کے لیے، دو زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حال پریزنٹ کے لیے اور استقبال جسے مستقبل کہتے ہیں فیوچر کے لیے۔ تو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ، یہ کم از کم ان دو زمانوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان مبارکہ کے مطابق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے اور جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی، مقام و مرتبہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور کل روز محشر بھی ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ یعنی دنیا و آخرت دونوں میں ان کے درجات کی بلندی، رفع درجات کا اللہ رب العزت نے فرما دیا، بشارت دے دی، خوشخبری سے نواز دیا۔ اسی طرح هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام ہے، لیکن یہ
اس سے مراد یہ ہے استفہام انکاری کہ ہاں جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ استفہام انکاری۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے، اور وہ ہستی کہ جو اللہ رب العزت سے براہ راست علوم سے نوازے جانے والی ہستی اور علوم حاصل کرنے والی ہستی، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اقرا جو پہلی وحی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو تخلیق فرمایا، اور پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان آیات بینات میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ انسان سے مراد بھی انسان کامل اور سید البشر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ رحمان نے تعلیم دی، الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسانیت کی تخلیق فرمائی، علمہ البیان، بیان کا طریقہ سکھایا، بیان کا علم سکھایا۔ تو جو کامل علم ہے، جو زیادہ سے زیادہ علم ہے، جس کی وسعت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جس کی پیمائش ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اسی علم مبارکہ میں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فیوز و برکات حاصل کیے، تابعین اعظام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، تبع تابعین اعظام، فقہاء کرام، علماء کرام، اور بالخصوص اولیاء کاملین صالحین جو علماء ربانی ہیں، جو علماء حق ہیں، انہوں نے ظاہر و باطن کے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم ہی کا تصدق اور صدقہ اور وسیلہ، اور انہی علوم اور فیوز و برکات سے اولیاء کاملین صالحین کو بھی وافر حصہ ملا۔ اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ کا خانوادہ علمی، دینی، روحانی خانوادہ، اہل بیت اور سادات کرام کا خانوادہ، تو پھر خانوادے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بچپن میں ہی تربیت کیسی ہوئی ہوگی، اور پھر آپ مادرزاد ولی، تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں 10 برس کی عمر میں مدرسے میں گیا تو مجھے اپنے ارد گرد سے فرشتوں کی آوازیں آتی، اور فرشتے یہ کہتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی بچپن میں ہی آپ کے وصال فرما گئے، وہ بھی اللہ کے ولی سادات کرام میں سے۔ آپ کی والدہ امۃ الجبار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ کے علم کی خواہش پر آپ کو بغداد شریف بھیجنے کی اجازت دی۔ آپ نے جب اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، اور آپ اپنے علاقے سے جیلان سے چلے، جو کہ ایران کا علاقہ، اور پھر جب آپ چلنے لگے، آپ کی والدہ مائدہ نے 40 دراہم جو ہیں وہ آپ کے جو 40 دینار آپ کی وراثت میں تھے وہ بھی آپ کو دے دیے۔ وہ ایک پھر سچ کی برکت کے حوالے سے ایک علیحدہ واقعہ ہے، توبہ ڈاکوؤں نے کی۔ علم کا آپ کو ایسا شوق تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے والدہ ان سے جدائی برداشت کر لی، بھائی تھے ان سے جدائی برداشت کی، اپنا علاقہ، گھر بار سب کچھ چھوڑا، بغداد آپ تشریف لے آئے، اور پھر بغداد میں رہ کر آپ نے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، اسی طرح دیگر جو علوم اس وقت رائج تھے، تجوید کا علم ہے، تمام علوم جو ہیں وہ آپ نے مختلف علماء سے، مختلف اساتذہ سے اخذ کیے۔ اس کے بعد آپ نے روحانی اور باطنی کمالات حاصل کرنے کے لیے مختلف اولیاء کاملین صالحین کے پاس آپ حاضر ہوئے، اور بالخصوص ابو سعید المخزومی علیہ رحمہ ان کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ ان سے بھی بیعت ہوئے، دیگر بھی اولیاء کاملین صالحین کا ذکر ملتا ہے، بیعت نسبت، بیعت طریقت، بیعت تعلیم، مختلف اولیاء کاملین صالحین سے مختلف اوقات میں فیض و برکات حاصل کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر جنگلوں میں
عراق کے جنگلوں میں کئی سال تک 30 سال سے 40 سال کا ذکر ملتا ہے، عبادات، ریاضات، مجاہدات میں مشغول رہے، اور خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کہیں کہیں ماہ جو ہیں کھانے پینے کو نہیں ملتا، اور پھر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے۔ ہم یوں سمجھیے کہ آج ان مجاہدات، ریاضات کا ہم سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم وہ ریاضات یا مجاہدات کر لیں۔ اتنے سخت مجاہدے کیے، اتنے سخت ریاضات کی، جنگلوں میں رہے، دنیا سے بالکل لا تعلقی کچھ وقت کے لیے اختیار فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جیسے اولیاء کاملین صالحین کے معاملات میں، سیرت اور زندگیوں میں ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ملا کرتے، انہیں خضر علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان دو ہستیوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ نے علوم حاصل کر لیے تو چونکہ آپ ایران سے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو عجمی سمجھتا تھا، تو عربی جو ہیں، عرب لوگ عراق اور دیگر یہ ممالک جو ہیں عرب ممالک، ان کی زبان اور عجم کی زبان میں فرق تھا۔ عربی اور عجمی زبانیں فارسی ہیں یا دیگر زبانیں، اور اگرچہ آپ بہت بڑے عالم دین، اتنے بڑے عالم دین محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، اسی طرح ابن قدامہ حنبلی مقدسی علیہ رحمہ، یہ چند ایک نام ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں مفسرین، محدثین اور فقہا وہ آپ کے فیض یافتہ ہیں، بڑے بڑے نام۔ تو آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے واعظ کہنے میں، خطاب کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں سبھی، جب عراق آپ بغداد تشریف لائے، یہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور بیداری کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ بیٹا آپ واعظ کہا کریں۔ اسی طرح پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اور انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک ڈالا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی نسبت سے 1 مرتبہ کم، 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ، اور مجھے حکم دیا کہ بیٹا آپ واعظ کہا کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں، لوگوں تک قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچایا کریں۔ تو یوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ و نصیحت فرمانا جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر علماء عرب کے جو علماء ہیں، جو انہوں نے بھی عربی کی جو آپ کی سیرت کی کتب ہیں، قلائد الجواہر ہے، بہجت الاسرار ہے، دیگر جلاء الخاطر ہے، دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو 70 ہزار کم و بیش، کم از کم 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، مفسرین ہوتے تھے، محدثین ہوتے تھے، فقہاء ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا کہ جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ براہ راست اس دور میں فیض بار ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام ایجاد الہی۔ ناظرین سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا مدرسہ غوثیہ، اس سے ہر سال 3000 طلباء فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے، یعنی علوم جو ہیں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، دیگر علوم، یہ سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے اور وہاں قرآن و سنت کا پیغام عام کیا کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مدرسے سے ہر سال 3000 جید علماء پیدا ہوں، اور وہ علماء ایسے تھے جو اپنے اپنے علوم میں امام تھے۔ کوئی امام تفسیر تھا، کوئی امام الحدیث تھا، کوئی امام الفقہ تھا،
بہرحال اس سے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر شیخ ابن قدامہ حنبلی مقدسی علیہ رحمہ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور اگرچہ انہیں صرف 1 سال حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا، لیکن یہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ 90 برس تھی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ اور ان کے قزن جو ہیں عبد الغنی نابلسی مقدسی حنبلی علیہ رحمہ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ہم نے حدیث کا درس بھی لیا، فقہ کا درس بھی لیا، اور آپ نے روحانی فیوز و برکات بھی ہمیں اس سے بھی نوازا، اور خلافت کا خرقہ جو ہے وہ بھی مجھے پہنایا۔ اور یہ ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے یہ چیف ایڈوائزر تھے، یعنی ان کے سب سے بڑے مشیر تھے، مشیر اعظم کہہ لیجئے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، یہ لوگ کم اس بات کو جانتے ہیں یہ لوگ عام طور پہ، آپ کی فوج میں آدھی سے زیادہ فوج جو تھی اس میں وہ مجاہدین شامل تھے، وہ سپاہی شامل تھے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، اور باقی جو ہیں ان میں اکثر وہ تھے جو مدرسہ نظامیہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں عالم بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور میدان کے غازی اور مجاہد بھی تھے۔ اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی باطنی تائید ان کے ساتھ شامل تھی، دعائیں شامل تھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے فلسطین کو فتح کیا، فلسطین جو ہے دوبارہ مسلمانوں کے پاس آیا، مسلمان جو ہیں وہ قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کو دوبارہ حاصل ہوا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اس قبلہ اول پر دوبارہ یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ہمیں استاد، پیر و مرشد اور اولیاء کاملین صالحین ان جیسے ان کی پیروی کرنے والے عطا فرمائے، اور حکمران ہمیں ان کے دور کے حکمرانوں کی طرح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جیسے حکمران عطا فرمائے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسے حکمران عطا فرمائے، تاکہ مسلمانوں پر اس وقت ہر حوالے سے، دینی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، معاشرتی، معاشی، سیاسی، عسکری حوالے سے جو زوال ہے وہ زوال کی تاریکیاں چھٹ جائیں، اور مسلمان دوبارہ اسی طرح اوج کمال حاصل کر سکیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو یہ عہد مبارکہ اس میں بھی یوں ہی تھا، عباسی خلفاء جو تھے وہ عیاشیوں میں پڑ چکے تھے اور مسلمانوں پر، اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرتے تھے، حتیٰ کہ عباسی خلیفہ جو آپ کے دور میں تھا اس نے جب آپ کو وہ اشرفیوں اور سونے کی تھیلیاں بھیجیں جس میں سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں، تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے کسی ہدیہ کی، کسی تمہاری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے بڑا اصرار کیا۔ 2 روایات ہیں کہ یہ کہ اس نے کسی کے ہاتھ بھیجی، دوسرا یہ کہ خود حاضر ہو کے اس نے پیش کی، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے ان زیادہ تھیلیاں تھیں، 2 تھیلیاں پکڑی، اپنے دونوں مٹھیوں میں پکڑ کے ان کو بھینچا، نچوڑا، تو ان میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی عزت حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان تھیلیوں کو یوں نچوڑتا کہ ان میں سے اتنا خون بہتا کہ وہ تمہارے محلات کو بہا کر لے جاتا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم لوگوں کا، عوام کا، غریبوں کا خون چوستے، ان پر ظلم و ستم کرتے، ان سے چھین کر دراہیم و دینار اور اشرفیاں اور سکے اور مال و دولت وہ میرے پاس لے آتے ہو۔ بہرحال یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دین کے حوالے سے دینی خدمات کہ آپ کسی بھی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے، چاہے کوئی حکمران وقت ہوتا آپ حق کی بات اس کے سامنے بھی کہتے، اور یہ اعلاء کلمت الحق یہی تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ جہاد بلند کرنا یہ بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ابن جوزی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، خود محدث ہیں، مفسر ہیں،
کہ ایک موقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ سورہ والضحیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کی۔ شیخ محقق شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں بھی لکھا۔ تو بہرحال وہ جب آیات بینات کی تفسیر بیان فرماتے گئے، محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ 11 تفاسیر تک میں سر ہلاتا رہا کہ ہاں مجھے یہ آتی ہیں، یہ تفاسیر میں بھی جانتا ہوں، لیکن پھر 40 تک آپ نے تفاسیر بیان کی۔ کہتے ہیں محدث ابن جوزی علیہ رحمہ کہ 11 سے آگے جو باقی 29 تفاسیر بیان کی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے، میں وہ پہلے نہیں جانتا تھا، میرے علم میں نہیں تھی، یہ علمی مقام و مرتبہ۔ اور پھر خود لکھتے ہیں کہ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگایا کرتے، اور پھر اسی مجلس میں، اس محفل میں کئی لوگ جو ہیں وہ دیوانہ وار، کوئی اپنا گریبان چاک کر دیا کرتے، کوئی جنگلوں میں نکل جاتے، کوئی بے ہوش ہو جاتے، کوئی واصل باللہ ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یعنی وصال پا جاتے، حتیٰ کہ علماء اولیاء لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور معرفت کے اور روحانیت کے ایسے جام ہمیں حاصل ہوں کہ بس ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا علم ظاہر اور باطن کے جو کمالات تھے، جو مقام و مرتبہ تھا، اس میں چند ایک چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کی پیروی بھی، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد شیر صاحب سرگودا سے، کہتے ہیں لقمان صاحب کو اور آپ اور ایف ایم کی ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ گھر والے لڑتے ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر وہ یاد نہیں رہتا، دوبارہ بتا دیں، اور وظیفہ یاد کیسے رکھیں اس کا بھی بتا دیں۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں نسیم صاحبہ غالباً، انہوں نے بھی لڑائی جھگڑے کا اور بالخصوص اپنے بھائیوں کے، ان کے بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس حوالے سے کہا جو زبانی کلامی لڑائی جھگڑا اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ درود پاک کی کثرت کریں اور یا حمیدو یہ پڑھتے رہیں، اور اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت بڑھ چکی ہے، ہاتھا پائی یا اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھا جائے، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے یہ معاملات بہتر فرما دے، اور دعا بھی مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عثمان ظفر، یہ کہتے ہیں ہاؤ آر یو انکل جی، آپ گریٹ ہیں، سلامت رہیں۔ جی آئی ایم فائن الحمدللہ، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت اور ایک سلام بتایا تھا، دوبارہ بتا دیں۔ جی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور اسی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں یوں بھی سلام عرض کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ نور العین صاحبہ غالباً، کہتے ہیں کہ سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ہاؤ آر یو، جی الحمدللہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، انفارمیٹیو ہے، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی تندرستی والی دے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کی آج تاریخ انہوں نے پوچھی ہے، جی 6 ربیع الثانی ہے آج۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں موروں کے درد کا وظیفہ بتا دیں۔ جی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں، ویسے بھی دم کر کے مریض پر پھونک مارتے رہیں۔ یہ جسم کے ہر قسم کے درد کے لیے ہے، بالخصوص کمر درد، مہروں کا درد، سر درد، دیگر معاملات جو ہیں، تو اس پر آپ عمل کیجئے۔ ہیرا صاحب فیصل آباد سے کہتی ہیں بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام کو بھی پسند کیا، لیٹ کا کہا، جی پروگرام لیٹ کرتے ہیں، جی بس آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں ایک لسنر ہیں، انہوں نے جوائن کیا، شمیم ہیں، شمیم صاحبہ غالباً، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بھائی ہمارے گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے، کوئی وظیفہ؟ جی اس کے لیے یہی ہے، یا حمیدو پڑھیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ، اور آپ کے لیے بھی دیگر جو لڑائی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود و سلام پڑھ دیں، سورہ اخلاص پڑھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے حافظ حمزہ صاحب ہیں، کام میں وسعت کے لیے وظیفہ،
یا رزاقو کی کثرت کریں، درود پاک اور یا رزاقو کی کثرت۔ ارشد صاحب ہیں سیدھو پورہ 123 سے چک سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، جی آپ کا شکریہ۔ نویدہ صاحبہ ہیں ڈی ٹائپ سے، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ اور آنکھ پھڑکنے کے حوالے سے، جی میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ مختلف توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں میں پھیل چکی ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی یہ معاملہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی اللہ کے احکام ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا معاملہ کریں، صدقہ اور خیرات اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ حیثیت سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی نمود و نمائش میں حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم خرچ کریں، نہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کریں۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں خوشاب نورپور تھل سے، ظہیر عباس جسرا پہلو وینس سے، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں کافی دنوں بعد آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، رسولیوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے الرحیم الرحیم الرحیم۔ اس کو کوشش کریں 41 مرتبہ کم از کم پڑھ کر، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور دوا یعنی میڈیسن وہ بھی سنت نبوی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا